ہر دیکھنے والی آنکھ، ہر سننے والے کان، ہر باشعور انسان کو بلال مبشر کا سلام ہو۔ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں آج جرنلزم ڈے کے حوالے سے پروگرامز بھی ہو رہے ہیں اور صحافیوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں 1993 سے جس دن کی ابتدا ہوئی ہے کہ ہم ان تمام صحافیوں کو خراج تحسین پیش کریں گے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جنہوں نے مصیبتیں صعوبتیں برداشت کر کے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جرنلزم کو پروموٹ کیا ہے، اور جرنلزم کی خاطر انہوں نے ہر وہ قربانی دی ہے جو ان کو قربانی دینی چاہیے تھی، جس وجہ سے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جرنلزم کا نام ایک بہترین الفاظ کے ساتھ لیا جاتا ہے، مقدس شعبہ گنا سمجھا اور چنا جاتا ہے۔ بے شمار سلام پیش کرتے ہیں ان تمام صحافیوں کو جنہوں نے سانگرہ ہل میں، پاکستان میں اور پوری دنیا میں صحافت کو زندہ رکھنے کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان تمام صحافیوں کو جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ سلام پیش کرتے ہیں ان تمام صحافیوں کو جنہوں نے ماریں کھائی ہیں۔ سلام پیش کرتے ہیں ان تمام صحافیوں کو جنہوں نے قلم کا استعمال کرتے ہوئے حق کی آواز کو بلند کیا ہے۔ سلام پیش کرتے ہیں ان تمام کو جنہوں نے حق سچ کے لیے اپنی صحافت کو پیچھے نہیں رکھا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور بے شمار مصیبتیں اور جیل کا جو نظارہ ہے وہ بھی کیا ہے۔ ہم تمام صحافیوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ایسی دو معزز ترین شخصیات جو کہ صحافت سے کئی سالوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تعارف بھی کرتے اور صحافت کے حوالے سے بات بھی کریں گے، اور ملکی حالات کے اوپر بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہم شہر سانگلہ ہل اور مقامی سیاست کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرنے کی ہمارے پاس موجود ہیں بہترین کالم نگار ہیں، میرے پسندیدہ ترین صحافیوں میں سے ایک ہیں۔ اگر صحافت کی بات کروں تو مجھے جو بیک اسٹیج جو سپورٹ کی جاتی ہے بے شمار معاملات میں، ان میں ایک بڑا نام رضا چودھری منا بھائی ہے۔ جی السلام علیکم منا بھائی، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جرنلزم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کہتے ہیں کہ جی بابا صحافت بھی ان کو گنا جاتا ہے ہمارے اس علاقے میں، اور خاص طور پر پچھلے سال انہوں نے ٹاپ 10 جرنلسٹ ایوارڈ کے نام سے ایک ایسی تقریب کا انعقاد کیا جس میں مجھ سمیت متعدد جو صحافی ہیں جنہوں نے صحافت میں کچھ منفرد کیا ہے یا مثبت کیا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہوں نے ان کو ایوارڈ سے نوازا بھی تھا۔ اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ سمجھ چکے ہوں گے پچھلی صدی کے ہمارے شہر کے صحافی بھائی شبیر حسین ناز صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، آپ تشریف لائے، اور آج کا جو دن ہے ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ شبیر ناز صاحب چونکہ آپ سینئر ہیں، آپ سے ہی بات کا آغاز کریں گے۔ آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح کہ آفت بچر صاحب نے ماشاءاللہ آج کے دن پہ خاص طور پہ اس سٹے پر جو اہتمام کیا ہے، اس پہ ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شکریہ کہ انہوں نے آج کے موقع پہ ہمیں بھی کچھ کہنے کا موقع دیا۔ اصل میں جو بھی ڈے منایا جاتا ہے اقوام متحدہ کی طرف سے، ان کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، ایک خاص رول ہوتا ہے۔ تو ڈے منانے کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے، وہ کیوں منایا جاتا ہے کہ صحافیوں کے حوالے سے جس طرح کہ آج ورلڈ جرنل ڈے منایا جا رہا ہے، اس کا آغاز جو تھا آج سے تقریباً 33 سال پہلے جو ہماری یورپی یونین کے ایک ملک نے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی، اور اس پہ بحث و مباحثے کے بعد یہ دن جو تھا آج کا جو ہے یہ مقرر ہوا، اور اب پورے ورلڈ میں یہ منایا جا رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے۔ جی اس کے 2-3 مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو صحافی ہیں وہ کن مسائل کا شکار ہیں، ان کے مسائل اس میں ڈسکس ہونے چاہیے۔ جی بالکل۔ سیکنڈ یہ ہے کہ جو ان پہ فرض عائد ہوتا ہے، جو ان کے فرائض ہیں، اس کو وہ احسن طریقے سے ادا کریں یا نہیں کریں۔ اور تھرڈ یہ ہے کہ جو مثلا قانون ساز ادارے ہیں یا اقوام متحدہ ہے، وہ ان کی فلاح بہبود کے لیے صرف دن منانے کی حد تک ہے، یا پریکٹیکل بھی اس دن کے حوالے سے کوئی مثلا گین ہوتا ہے یا ان کی بہبود کے لیے کوئی کام ہوتا ہے۔ تو حافظ صاحب یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی سمجھ لیں یا المیہ سمجھ لیں کہ ہمارے ملک میں بڑے قد آور صحافی پیدا ہوئے
बड़े डीजल किस्म के साथी आगे आए जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में मसा अपना सिक्का कायम किया। इनकी रिपोर्टिंग जो थी आज से 40 साल पहले भी BBC लंदन और बड़े अदारों में मसलन नुमाया तौर पे कवरेज जो थी हमारे पाकिस्तानी साहबियों को मिलती है। जी जी। लेकिन ये है कि इनके कभी भी हालात साजगार नहीं हुए। साम्राज्य जो सिस्टम था वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि सहाफ़ा जो है ये गैर जानबदार हो या आज़ाद हो। देखें ना, जो मार्शल दौर आए, अयूब खां का दौर दे रहे हैं, उसमें सबसे पहले सहाफ़ियों पे पाबंदी लगाई गई। बड़े बड़े अखबारात का जो कोटा था कागज़ों का वो बंद किया गया, इश्तहारात बंद किए गए। फिर ये नहीं कि मार्शल दौर में भी हुआ, सिविल जो दौर आते रहे उसमें भी सहाफ़ियों पे पाबंदियाँ लगाई जाती रही। और देखें जो 2021 से लेके 2023 साल हमारा एक दो नहीं बल्कि दर्जन से जो ज़ायद सहाफ़ी हैं वो हमारे पाकिस्तान के शहीद हो गए, कुछ मुल्क छोड़ के चले गए। तो देखना यह है कि ऐसे हादसे क्यों रूनुमा होते हैं, इनके पीछे कौन है। तो जब तक हम इसका तदारक नहीं करेंगे हमें ये खाली और नमैशी दिन बनाने से कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा मुन्ना भाई मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि उनसे भी थोड़ा इस्तेफादा हासिल करें। जिस तरह शबीर नाज़ साहब ने कहा कि जो सहाफ़ियों के साथ मज़ालम होते हैं या जो सहाफ़ी मुल्क छोड़ जाते हैं या इलाका छोड़ जाते हैं, शहर या सूबा छोड़ जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है वसाइल के ऊपर भी मुनहसर होती हैं बहुत सारी चीज़ें, फिर इंसान हिजरत करता है। क्या वजह है कि जो सहाफ़ी है वो हिजरत पर मजबूर हो जाता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के दिन की मुनासबत से आपने ये प्रोग्राम रखा। तो बात दरअसल गुलाब भाई एक्चुअली ये है कि जो अपना मुजाफाती सहाफ़ी है ना, जो खबर इकट्ठी करके एक बड़े सहाफ़ी को देते हैं, TV चैनल्स पे जो बैठे हुए हैं, एंकर बैठे हुए हैं, वो अगर मुजाफाती सहाफ़ी एक खबर इकट्ठी करके उनको ना दे तो उनका प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। जी जी, ठीक है ना। इसी तरह ये जो आज दिन मनाया जा रहा है, ये शेख साहब ने पहले बता दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा में 1993 में एक करारदाद जो पास हुई उसके बाद ये दिन मुकर्रर किया गया। जी जी, 3 मई का ना, ठीक है। इसी तरह पूरे वर्ल्ड में जैसे अभी गुजरा है 1 मई गुजरा है तो लेबर डे मनाया जाता है। इसी तरह आज का दिन जो है ये सहाफ़ियों के आज़ादी के हवाले से मनाया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि अभी तरजीहात जो है ना बदल गई है सहाफ़ियों की ना, ग्रुप बंदी हो गई है। जैसे कि बात ये शेख साहब कर रहे थे कि रियासत का चौथा स्तून है सहाफ़त, ठीक है ना। तो ये अगर जैसे कि 3 स्तून जो आजकल डगमगा रहे हैं तो इसी तरह ये चौथा स्तून का हाल है। ग्रुप बंदी हो गई है। बड़े बड़े जो इदारों के मालिकान हैं वो एक गाइडलाइन दे देते हैं अपने सहाफ़ियों को, जो TV प्रोग्राम्स करते हैं, कॉलम लिखते हैं, वो एक गाइडलाइन दे देते हैं, उससे आगे कोई नहीं जा सकता। अपनी मर्जी से कोई नहीं, कोई आज़ार जो हम कहते हैं आज़ादी की आज़ादी हासिल होनी चाहिए, मेरा ख्याल है वो स्लब होकर रह गई है तकरीबन जो मालिकान है उनकी वजह से, क्योंकि उनकी तरजीहात बदल गई। तो ऐसे ही अभी देखें, अगर नज़र दौड़ाई जाए तो वर्ल्ड लेवल पे भी जो रिपोर्टिंग करते हैं लोग, ऑन दी ग्राउंड करते हैं, मुख्तलिफ जो वार लगी रही, जगह होती रही, उस पर ऑन दी ग्राउंड जाके जो बड़े बड़े बहादुर रिपोर्टरों ने रिपोर्टिंग करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश किए। तो हम खासकर जो इस्लाह हक में जो आज़ादी की जंग में शहीद हो गए, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। खासकर जो पाकिस्तानी अरशद शरीफ जैसे ये गुज़श्ता साल उनकी शहादत हुई, ठीक है ना। इसी तरह और भी इमरान रियाज, मोहित पीरज़ादा, काफ़ी नाम ऐसे जो जिन पर मुतअद्दिद FIR हुई, कुछ को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। तो ये सबको जब तक हम सब मिलके सहाफ़ी बरादरी, पूरे मुल्क की सहाफ़ी बरादरी एक जान ना होंगे तब तक हमारे साथ ये ऐसा होता रहेगा। शबीर नाज़ साहब, जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा कि आपका शुमार उन सहाफ़ियों में से है जो पिछली सदी से सहाफ़त से वाबस्ता हैं, आपकी उम्र गुजर चुकी है इसी फील्ड से वाबस्ता होते हुए। चूँकि आज का जो दिन है ख़ास है, मैं चाहूँगा कि आप उन अशख़ास का ज़िक्र करें जो शायद जिनको मैं नहीं जानता या मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन शहर सांगला हिल में सहाफ़त में उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। चंद नाम जो आपको याद हों।
خالد صاحب سامنے میں ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ صحافت میں تھے، جن میں شیخ محمد اقبال، وہ اب ہم میں نہیں رہے، صلاح صدف ایڈوکیٹ، وہ ہم میں نہیں رہے، سید نذیر حسین شاہ صاحب، رانا یاسین صاحب، یہ وہ صحافی تھے جنہوں نے کافی سالوں کے لیے اپنی خدمات انجام دی۔ تو آج کے دن کے موقع پر ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنا جو وقت تھا بڑے ایک اچھے انداز سے گزارا، اتنا وہ جدید دور بھی نہیں تھا، وہ دور ایسا تھا کہ جہاں پہ سیکلوسٹائل کے ذریعے وہ خبریں مثلا لکھی جاتی تھیں، یا ٹرین کے ذریعے آگے بھیجی جاتی تھی خبریں، فون کے ذریعے لگائی جاتی تھی۔ تو وہ کٹھن مرحلے میں بھی کوشش کرتے رہے کہ ہماری جو آواز ہے وہ آگے بڑھے۔ بے شک ہوتا ہے کہ صحافی چاہتا ہے کہ اس کی جو آواز ہے، اس کا جو موقف ہے، اس نے جو اخذ کیا ہے، جو آبزرویشن ہے، اس نے جو دیکھا ہے وہ آگے پہنچایا جائے، جی جی، اور سچ کو آگے جو ہے یہ آگے فروغ دیا جائے۔ جی جی، تو یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ اب ہمارے شہر میں ماشاءاللہ کافی اچھے صحافی ہیں، جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا مونا بھائی کا، جی جی، ماشاءاللہ بہترین قانون نگار ہیں اور بڑے غیر جانبدار ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے۔ اس طرح بے شمار دوست ہیں جو برق کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے ہمیں کہ جو دوست بھی شعبے میں ریلیٹڈ ہیں، وہ بجائے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے یا ایک دوسرے کے خلاف جانے کے، سب متحد ہو کر آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم نے صحافت کے شعبے کو تابندہ کرنا ہے اور اپنے قلم کی عظمت کو داغدار نہیں ہونے دینا۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ جس طرح شبیر ناز صاحب کہہ رہے ہیں، مونا بھائی آپ کی طرف آتا ہوں، جس طرح شبیر ناز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلکہ خوبصورت ترین بات انہوں نے کی ہے کہ ماضی میں بڑی مشکل تھی صحافت، اور صحافت کرتے کرتے یہاں تک بات پہنچی کہ سارے معاملات آپ سن چکے ہیں۔ آج کی جدید دور کی جدید صحافت میں ویسے تو آپ کا فقرہ بڑا مشہور ہے جو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، چھڑ دے کاپی پیسٹ کرنا چھڑ دے۔ یہ ماضی کے اور حال کی اگر ہم بات کریں تو صحافی میں فرق کیا نظر آئے گا آپ کو؟ بیسیکلی تو آپ نے خود ہی بات کر دی ہے کہ ماضی میں جو تھا وہ سسٹم ہینڈ سے اپنے ہاتھ سے ایک پیپر لے کے اس پہ خبر لکھنی، جیسے کہ شبیر صاحب بتا رہے ہیں، مجھے بھی تھوڑا بہت علم ہے کیونکہ وہ میرا بڑے بھائی تو جو تھے وہ بھی اس شعبے سے وابستہ رہے، ٹھیک ہے نا، ان کو دیکھتے ہوئے شبیر صاحب کو دیکھتے ہوئے سارے پرانی یادیں کو تازہ ہونے لگی ہیں۔ تو یہ خبر لکھ کے سارے جو میرے سینئر ترین دوست ہیں یا بھائی ہیں بڑے، یہ خبر لکھ کے تو باقاعدہ ایک بندے کے ہاتھ اس کو پیسے کرایہ دے کے ٹرین کے ذریعے خبر روانہ کیا کرتے تھے۔ وہ جا کے اداروں میں، اس نے مختلف اداروں میں جا کے وہ جس کے نمائندے نے خبر بھیجی ہوتی تھی اس کو جا کے ڈلیور کرتا تھا، پھر وہ نیکسٹ ڈے یا اس سے اگلے دن وہ شائع ہو کے آتی تھی۔ تو جب شائع ہو کے آتے تھے ٹرین کے ذریعے ایک ذریعہ تھا اخباروں کا آنے کا، تو جب یہ اپنا رپورٹر حضرات، صحافی حضرات اپنی خبر پیپر پہ پڑھتے تھے تو بڑی ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ انہوں نے اس کے پیچھے بڑی محنت درکار ہوئی ہوتی تھی نا۔ تو اسی طرح آج کل جو جدید دور آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ لکھنے کی زحمت نہیں کرتے، وہ ایک کی لکھی وہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں، تو ان کو حقائق کا پتہ نہیں ہوتا کہ سیاق و سباق کیا ہے پیچھے۔ یہ بندہ جو جس نے لکھی ہے بیسیکلی، یا جس نے کوئی تحریر پوسٹ کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ کسی کو بات سمجھا دے گا۔ سو ایک مطلب میننگز ہوتے ہیں ایک لفظ کے نا، تو بیسیکلی ندان میرے جیسے دوستوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کاپی پیسٹ کرنے کا اگلا جو جس نے لکھی ہے ایکچولی تحریر وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کئی لوگ تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں، کئی لوگ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، کئی لوگ بلا وجہ تنقید کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا اپنا جو خیال ہے کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، جس میں آپ تنقید کریں تو آپ تنقید بھی کرتے ہو اور دوسرے کو مطلب وہ اس میں سے اصلاح اپنی ڈھونڈے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تنقید برائے بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے کہ مطلب تنقید میں کئی میں نے دیکھا ہے کہ اپنے دوست لوکلی سطح پہ دیکھ لیں تو کئی دوست جب کسی پہ تنقید کرتے ہیں، کسی پارٹی پہ کرتے ہیں، کسی شخصیت پہ کرتے ہیں، سیاسی
یا واٹ ایور کسی ویسے شخصیت پر کرتے ہیں، وہ تنقید کرتے 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 طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں۔ ویسے ہی میرا خیال ہے کہ طوفان بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تو پھر کام بڑھانا ایزی ہو جاتا ہے۔ تو جو کاپی پیسٹ والے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے جو مائنڈ جو لکھا ہے اس کا مائنڈ پہلے چیک کر لیں کہ وہ کس مائنڈ سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی تحریر کرتا آپ کاپی پیسٹ کر کے فوراً اس کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ آپ کی پوسٹوں میں ہم نے اکثر دیکھا، جب بھی آپ کو تحریر گروپس میں یا فیس بک پر یا فیس بک کے گروپس میں ہم پڑھتے ہیں تو موسٹلی مسائل کے اوپر ہوتی ہے۔ کبھی ریلوے کا مسئلہ ہے، جس طرح کہ عید کے دنوں میں تھا تو آپ نے اس کے اوپر لکھا۔ سوئی گیس کا تو ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر آپ کی تقریباً ہر روز ہی صبح کی جس طرح سوئی گیس آتی ہے تب آپ کی پوسٹ بھی ساتھ آ جاتی ہے سوئی گیس کے حوالے سے۔ پھر اگر ہم بلدیہ کے مسائل کے اوپر بات کر لیں تو یہ جو آپ تنقیدی پوسٹ کرتے ہیں، آپ بھی تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں؟ نہیں، میں تو پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا، ابھی پرسنالٹی ہے، اگر کسی سیاسی پرسنالٹی پر آپ تنقید کر رہے ہیں تو ظاہری طور پہ ہم شہری ہیں کہ جب کوئی نمائندہ منتخب ہو جاتا ہے، آپ نے چاہے اس کو ووٹ دیا یا نہیں دیا، پھر وہ آپ کا ایم این اے ایم پی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی اوپر لیول پہ چلے جائیں، جو پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو ظاہری طور پہ جس نے ووٹ دیا یا نہیں دیا پرائم منسٹر وہ پورے ملک ہے۔ تو ابھی سوئی گیس یا ریلوے کی آپ نے بات کی تو بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ گزشتہ 3 دفعہ کا چور برجیت صاحب ایم این اے اسٹل چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے ان کی گورنمنٹ بھی رہی ہے، جو اس سے پہلے گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی، اس کے ساتھ بھی کولیشن انہوں نے کی چند عرصہ، تو اس کے بعد یہ وزارتوں سے باہر آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی فرینڈلی ان کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ ابھی حالیہ 1 سال ہو گیا ہے چور صاحب گورنمنٹ کا حصہ ہے، موجودہ جو گورنمنٹ ہے، جو موجودہ ارینجمنٹ ہے اس کا چور صاحب حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، مرکزی نائب صدر ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بندہ بھی دیکھ لے شہر کا، یہ تنقید نہیں ہے، یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ چور صاحب 3 دفعہ اتنے سینئر سیاستدان ہیں، 6 دفعہ مسلسل ایم این اے، 6 دفعہ ایم این اے بنے، 3 دفعہ مسلسل بنے، اس کے باوجود بھی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی سوئی گیس جو ہے نا وہ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا۔ ایون کہ رمضان کے اندر بھی تھوڑی دیر کے لیے صبح سحری اور افطاری کے ٹائم، وہ بھی جب افطاری لوگوں نے آلموسٹ سلنڈروں پہ مختلف ذرائع سے تیار کر لی ہوتی تھی، اس وقت سوئی گیس آتی تھی۔ اسی طرح ریلوے کا اگر دیکھ لیں دیکھ لیں تھوڑی سی، میں اس کی بارے میں مطلب تاریخ بیان کر کے لکھی۔ ابھی انفارچونیٹ ہے نا کہ بھارت جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے اس کی ریل میں ترقی کرتی آسمانوں پہ پہنچ گئی، ٹھیک ہے نا۔ وہ اتنی ترقی کر لی ہے کہ بلٹ ٹرین اس نے چلا لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہمارے جو انگریز نظام سسٹم ہمارا چھوڑ گیا تھا پاکستان میں، ہم نے اس کو ترقی دینے کے بجائے اس کو بھی کم کر دیا۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ اگر ہم نے اس کا نہیں ہائی لائٹ کرنا یا حکام بالا کو یا ارباب اختیار کو ہم نے نہیں بتانا، ٹھیک ہے نا، تو آہستہ آہستہ یہ جو اثاثے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ شبیر ناصر صاحب، جس طرح کی بات ہو رہی ہے مسائل کی، عوام کے جو مسائل ہوتے ہیں، جس طرح کے سوئی گیس پر بات ہو رہی ہے، بلدیہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، سڑکوں کے اوپر، اسٹریٹ لائٹس کے اوپر آپ کے گروپس کی طرف سے اکثر خبریں آتی رہتی ہیں، منابع لکھتے رہتے ہیں، آپ بھی اخبارات میں متعدد بار لکھ چکے ہیں اور گروپس میں بھی اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، پھر لگتی بھی ہیں، ایکشنز بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے عوام کے مسائل، جب آپ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ایک عام سی بات کو خاص بنا کے پیش کرتے ہیں، اے سی ڈی سی سی او فوراً ایکشن لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ عوام کے مسائل تو آپ اجاگر کرتے ہیں، صحافی کے مسائل کون اجاگر کرتا ہے اور صحافی کے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو وہی بات ہے نا کہ چراغ تلے اندھیرا۔ ہم آگے روشنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خود ہم لوگ روشنی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جی تو جس طرح کہ ابھی منا بھائی نے کہا کہ صحافی جو ہے یہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ صحافت جو ہے، میں اس کو مانتا ہی نہیں کہ یہ چوتھا ستون ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحافت جو ہے یہ ریاست کا پہلا ستون ہے۔ دیکھنا 4 ستون ہے اس میں، عدلیہ، انتظامیہ ہے، مقننہ ہے اور صحافت ہے۔
تو میں پہلا اصول اس لیے اس کو سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے یا مثلا وہ گرتی ہے تو اس میں جب تک صحافی اپنا رول ادا نہ کریں نہ تو وہ بنتی ہے نہ گرتی ہے. یعنی صحافی جو ہیں وہ یہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. سیکنڈ یہ ہے کہ سیاستدان گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں جب کسی پہ تشدد ہوتا ہے تھانے پہ یا کسی کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے اسپتال میں, صحافی رات کے 12-1 بجے بھی باہر آ جاتا ہے, سیاستدان تو ڈرائنگ روم سے بھی نہیں نکلتے. تو یہ پہلا سون ہے. تو اس کے علاوہ جو دیگر امور ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں سے, انتظامیہ سے, مقدمہ سے کہیں زیادہ آگے جو ہے یہ صحافت اپنا رول ادا کرتی ہے. میں اسے پہلا سمجھتا ہوں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح بڑا اچھا ہونا سامنے کا کہ مضافاتی علاقے کے صحافی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں. جن میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے حالات اتنے بہتر نہیں ہوتے, مالی وسائل اتنے بہتر نہیں ہوتے رپورٹنگ کرنے والوں کی کہ وہ جو ہے وقت کے ساتھ چل سکیں. لیکن ابھی بھی ہمارے پاس ٹوٹے ہوئے موبائل ہیں, کیمرے ہیں, دیگر چیزیں ہیں, پورے ورلڈ تک ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. لیکن ہم کسی کے آگے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ یہ کوآپریشن کیا جائے. ہم اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں اور سوشل ایک جذبے کے تحت کرتے ہیں. اس کو خدمت اور عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اور اب ایسے لوگ بھی ہیں جو مثلا کنٹرول ہو چکے ہیں, بڑے شہروں کے لوگ وہ کنٹرول صحافت کر رہے ہیں. بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے اینکر جو ہیں ان کو لفافے دینے شروع کر دیے, مذاق دینی شروع کر دی. ایسے بھی لوگ ہیں نا جو موٹر سائیکل پہ صحافی بیٹھے ہیں آج وہ جہاز اڑا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو مضافاتی علاقے کے صحافی ہیں جس طرح مولانا بھائی نے کہا ان کے مسائل جو ہیں سب سے پہلے وہ جو ہے حل ہونی چاہیے. جن صحافیوں کے پاس مکان نہیں ہے ان کو رہائش ملنی چاہیے. اور جو لوگ ورک کر رہے ہیں دیانتداری سے, ایمانداری سے, جن کے وسائل نہیں ہیں, اس کے بارے میں گورنمنٹ کو کوئی ایسی پالیسی جو ہے وہ بنانی چاہیے. اور آج کے دن میں یہ قوم والا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم جو ہے مضافاتی علاقے کے جو صحافی ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بھی رہائشی کالونی ہے جس طرح لاہور میں انہوں نے بنا دی, دیگر شہروں میں بنا دی, وہ ہمارے سامنے میں بھی ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے جب ہم مسائل کو اجاگر کرتے ہیں تو اگر ہمارا اپنی رہائش ہوگی, اپنے پاس سہولیات ہوں گی, ہم اس سے مستفید ہو سکیں گے. مولانا بھائی فرائض ہر ادارے کے, ہر ایک ڈیزگنیشن کے, ہر ایک عہدے کے ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, ابھی تو خیر ہم شہر سانگریال کی بات کریں مقامی صحافت کے حوالے سے, تو اب تو ایٹپوٹی صحافی میں نے آپ کو شہر آپ میں نے دیکھی ہو اپنے جو میں لکھا سجنا سانگریال سیر کری اس میں نے کہا ہے ایٹپوٹی تھلے صحافی کھڑا ہے. سانگریال میں بے شمار صحافی آ چکے ہیں جن کو آپ کاپی پیسٹ بھی کہتے ہیں, ان پڑھ بھی ہیں, ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں, ان ٹرینڈ بھی ہیں, کچھ بھی باس نہیں, 200-300 کا 500 کا کارڈ لیا اور صحافی بن کے بدماشی کرتے ہیں. ان کے مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے آپ کو یا جو آپ کے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو زاہد انصاری صاحب جیسے قابل پڑھے لکھے لوگ یا جو دیگر لوگ ہیں جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ سینئر ہیں اس چیز فیلڈ میں سمجھتے ہیں, آپ ان کو اگر موازنہ کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک صحافی کے فرائض کیا ہیں؟ بیسیکلی یہ جو ہے نا یہ جو معالکان ہے نا مختلف اخبارات کے اور چینلز کے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ نیگلیجنسی ہے کہ وہ جب اپنا نمائندہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ میرٹ کو پس پردہ ڈال کر تو وہ کارڈ جاری کر دیتے ہیں, اپنا نمائندہ رکھ دیتے ہیں. اگر میرٹ پہ سلیکشن ہونے لگ جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے فارغ ہو جائیں جو قومی اخبارات یا مطلب ملکی لیول پہ جو اپنا ٹی وی چینلز پہ ہیں, مین اسٹریم میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں, سوشل میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. تو اسی طرح سوشل میڈیا پر تو کوئی مطلب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا, جو جس کا مطلب چھوٹا سا سیٹل لگایا سوشل میڈیا کا, ٹھیک ہے نا, اس نے وہ لگا گیا اپنے نمائندے رکھنے شروع کر دیے, تو جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ بگاڑ زیادہ ہوا ہے. ہم جیسے لوگ جو شوقیہ اس شعبے سے وابستہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبرانہ شعبہ ہے, تو ایک پیغام رسانی ہے نا بیسیکلی, یہ ہم پیغام دے رہے ہیں پاس کرنے آگے لوگوں کو, ٹھیک ہے نا.
تو ہم جیسے لوگ جو ہے نا پھر وہ زیادہ میرا خیال ہے کہ وہ متاثر ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رساگیر یا باقی قسم کی چیزیں دیکھ لیں کہ جو جس کا ریکارڈ یافتہ ہوتا ہے ریکارڈ اچھا نہیں ہوتا تو کئی اس وجہ سے کارڈ لے لیتے ہیں پریس کا کہ ہم نے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس وجہ سے لے لیتی ہے کہ وہ مطلب ریپوٹیشن معاشرے میں ان کی اچھی نہیں ہے، تو تھانے کچہری میں ادھر ادھر سرکاری دفاتر میں جائیں گے تو شو کریں گے صحافی ہے تو تھوڑی رسپیکٹ مل جائے گی۔ تو میں اس کے ساتھ ایک اور بھی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کا بھی انسٹرکشن ہے، اور جو بیٹھے جو سیٹ پر آفیسر بیٹھا ہے اس کو بھی میرا خیال ہے کہ ابھی بہت سارا پتہ چل چکا ہے کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے۔ کوئی مطلب صحافی میں جاتے ہیں، رپورٹر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو پہلے آگاہی ہوتی ہے کہ یہ فلاں بندہ رپورٹر آ رہا ہے میرے پاس، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس نے جو کارڈ لے کے گلے میں ڈالا ہوا ہے یہ اس کی پیچھے اسٹوری کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کافی سارا ان کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی ہے ٹھیک ہے نا، پہلے اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، تو پھر اس کے بعد جو، کیونکہ صحافی جو ہے نا معاشرے کا وہ حصہ ہے کہ جو عام لوگ پبلک جو سمجھتی ہے کہ اس کو میرے سے زیادہ انفارمیشن اگر کسی کے پاس ہے نا، کوئی ایک رپورٹر کے پاس ہے، ایک صحافی کے پاس ہے، یہ جو بات کر رہا ہے اس میں کوئی حقیقت ہے، کوئی حقائق پر مبنی یہ بات کر رہا ہے، عام پبلک یہ سمجھتی ہے کہ میرے سے زیادہ انفارمیشن اگر کسی کے پاس ہے تو ایک صحافی کے پاس۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں چاہتا ہوں آخر سوال کی طرف چلوں، آپ سے ملکی سیاست کے حوالے سے جانیں گے، آپ مقامی سیاست کے حوالے سے جانیں گے۔ مولانا بھائی، شبیر ناصر صاحب، جو پاکستان کی اس وقت موجودہ صورتحال ہے، بینگ اے جرنلسٹ، صحافی ہونے کے ناطے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ جس طرح کہ آپ سب پتہ ہے آپ کو کہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے یہ انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ مہنگائی جو ہے یہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ مطلب سب بھی ختم ہو گیا، اب غربت کی لکیر تک پہنچ گیا ہے۔ تو IMF جو ہے اس سے پہلے بھی ہم نے بہت زیادہ قرضہ لیا ہے، ان کی قسطیں بھی ادا کرنے کے لیے ہم مزید ان سے قرضہ مانگ رہے ہیں۔ ہمارے جو سابق ایکس وزیر اعظم سے میاں نواز شریف، انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ایک نعرہ لگایا تھا کہ قرضہ اتارو اور ملک سنوارو۔ ہم بہت راضی ہوئے، ابھی اس وقت بس جنگ تھے کہ چلو ہمارے ملک کا قرضہ اتر جائے گا۔ اس وقت 1 لاکھ روپیہ ہمارے بچے کے قرضہ تھا جو ہمارے پیدا ہونے تھے۔ تو ہم نے کہا چلو ہماری اینا نسل جو ہے یہ قرضے سے نکل جائے گی۔ وہ باقاعدہ وزیر اعظم اوورسیز پاکستان نے بھی کافی پیسے دیے کہ میاں صاحب قرضہ اتار دیں گے، لیکن آج تک وہ سمجھ نہیں آئی کہ جتنے پیسے خرچے ہوئے قرضہ اتارنے کے لیے وہ کہاں گئے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ قرضہ اتارنے کا نعرہ لگانے کے بعد انہوں نے IMF سے پھر پیسے لے لیے اور مثلا قرضہ لے لیا۔ جب تک ہم مثلا IMF کے شنجے سے نہیں نکلیں گے، جب تک ہم عالمی مالیاتی اداروں کے قرضے نہیں ادا کریں گے، ان کے شکنجے سے آزاد نہیں ہوں گے، نہ تو ہماری خارجہ پالیسی بنے گی اور نہ ہی ہم ورلڈ میں مثلا عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، ہمارے پاسپورٹ کی قدر نہیں رہے گی۔ تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ لیکن 1947 میں ہم آزاد ہوئے اور ہمارے بعد 1 سال بعد چین جو تھا آزاد ہوا۔ آج چین دوسروں کو قرضہ دے رہا ہے، ہم اس سے 1 سال پہلے آزاد ہو کر ہم دوسروں سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ لیکن اب ڈالر کی اڑان اتنی ہو گئی ہے، پٹرول ڈیزل مصنوعات اتنی مہنگی ہو گئی ہیں۔ پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں ایک اسموکر ہوں، سگریٹ پیتا ہوں، تو پہلے ہم گولی پیتے تھے، اب ایسا ہم کیپٹن پہ آ رہے ہیں کہ وہ بھی ہم سے افورڈ نہیں ہو رہا۔ یہ دودھ ہے، چینی ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی جائے دن بدن۔ تو یہ اب اویئرنیس آ رہی ہے نئی نسل میں، ہمیں اچھے مستقبل کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم پہ کرم کرے۔ لیکن جب تک ہمارے ملک میں جتنے ادارے ہیں، سیاسی ادارے ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جب تک جتنے بھی ادارے ہیں یہ مخلص نہیں ہوں گے، ذاتی جو ان کے جو مفادات ہیں وہ ترک نہیں کریں گے،
इज्तमाही हमारी सोच नहीं बनेगी उस वक्त तक हम इस हालात से मसलन जो है बेहतर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मौलाना भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लें, बल्कि अगर उससे थोड़ा पीछे चले जाएं तो इलेक्शन की बात कर लें। इलेक्शन तो एक आपकी नज़र में कहाँ पहुँच चुके हैं, क्या होने जा रहा है, थोड़ा उसके ऊपर भी बताइएगा, क्योंकि आपके कॉल में तो पढ़ते रहते हैं जो वीडियो की शक्ल में भी ज़रा आपकी ज़ुबानी सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। एक तो वो सवाल, दूसरा जो हमारे शेख सांगनेहल की मकामी सियासत है, अदालत बाया साहब को टिकट मिलने के बाद जो दीगर जो नुमाइंदगान थे, लीडरान थे, उनकी तरफ से खामोशी का आना जाना, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमने आयन को ये सियासी जो सेवक आमर है ना, इन्होंने भी उतने नुकसान आयन को पहुंचाया जितना कि एक डिक्टेटर पहुंचाता है, ठीक है ना। अभी देख लें कि 2 असम्बलियां डिसॉल्व हो गई, 3 माह से ऊपर तकरीबन होने लगे, ठीक है ना। लेकिन अभी तक इलेक्शन का फैसला नहीं हो सका कि ये 2 सूबों के जो 70% अवाम है ये किसको अपना नुमाइंदा समझेंगे, ठीक है ना। इलाकाई नुमाइंदे एमपी मुंतखब हो के तो एक वज़ीर आला बनेगा तभी एक सूबे की नुमाइंदगी होगी ना। जी जी। 18वीं तरमीम के बाद सूबे इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। उससे पहले 1973 के आइन में वाज़ह लिखा है कि अगर कोई असेंबली वज़ीर आला तहलील कर देता है तो 90 डेज के अंदर अंदर उस सूबे में इलेक्शन होने लाज़िम है। तो अभी इसकी तशरीह करना या फलां ने कह दिया तो इलेक्शन होगा, फलां ने कह दिया तो इलेक्शन नहीं होगा, ये ख्वाहिशात पे नहीं चलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है ना सुप्रीम कोर्ट तक जो पहुंच गया था या पहुंचा हुआ है, तो इसको पहले हाई कोर्ट में गया, वहां से ये सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम एक्शन लिया तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। मेरी जाती नाक़िस राय के मुताबिक अगर आयन पर अमल दरामद होता तो ये मामला अदालतों में जाना नहीं चाहिए था। जब असेंबली डिसॉल्व हुई थी तो ऑटोमेटिक गवर्नर को चाहिए था कि इलेक्शन की डेट दे के अपना इलेक्शन कमीशन को डेट दे के इलेक्शन अनाउंस हो जाते। इलेक्शन कमीशन का काम है उसके बाद इलेक्शन करवा दें करना वक्त के अंदर, ठीक है। तो ये पहले थोड़ी बात लंबी हो रही, पहले गवर्नमेंट ने बात को कि 4-3 का फैसला है, हम नहीं मानते, ये मुतनाज़ है, फिर 5-3 का है, ये है वो है। मैं कहता ठीक है सारे मुतनाज़ है, इवन के जो चीफ जस्टिस 3-2 का फैसला है, मैं कहता चलो इसको भी छोड़ दे। पहली बेसिक बात है, मैं बड़ी जगह अपने दोस्तों में बैठे हुए जिक्र भी करता हूँ, पहला मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि मामला अदालतों में गया क्यों। ये तो मामला एक बात वाज़ह है, आइन में लिखी है, इसकी बात अदालत में वो जाए जिसकी तशरीह करनी लाज़िम हो ना। कोई समझ नहीं लग रही आइन यहाँ से आगे जाके खामोश है, ठीक है। तो ये ख्वाहिशात तो इसमें है कोई नहीं, ये तो सिंपल सीधी सी बात है कि आइन में दर्ज है कि 3 माह के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। जो अनफॉर्चुनेटली सिविल अदालतों ने इस पर भी इतना वो बात को मतलब उलझा दिया कि आम को पब्लिक को हमें पता नहीं चल रहा कि हमने ये कौन गलत है कि कौन ठीक है। दूसरी बात टिकट के बाद लोकल सियासत की करते हैं, खासकर पीटीआई की। तो पीटीआई के बाजवा साहब को टिकट जब मिली उससे पहले भी उन्होंने मुतअद्दिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, और जब वो ये शमूलियत इख्तियार कर रहे थे पार्टी में उस दफ़ा मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं ये पार्टी पीटीआई ज्वाइन कर रहा हूँ, जिसको भी पार्टी का चेयरमैन टिकट देगा मैं उसके साथ उसके साथ चलूंगा, दिलो जान से कोशिश करूंगा कि जिसको भी जिसके पास में पीटीआई की टिकट होगी तो उसको मेरा कैंडिडेट पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा तो चेयरमैन इमरान खान के हाथ मजबूत होंगे, तो जिसको भी टिकट मिलेगी मैं बिला शुबा उसके साथ, ठीक है। इसी तरह उन्होंने दूसरे जो वर्कर, मैं तो उनको सियासी रहनुमा नहीं कहता, मैं कहता हूँ दूसरे जो सियासी वर्कर हैं जो दूसरे हैं, तो उनको भी चाहिए था कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अंदर से अब अपना होकर बैठ के फैसला करते हैं। अगर ये पार्टी के साथ आए हैं तो अगर पार्टी के साथ सीरियस है तो उनको सबको बैठ के फैसला करना चाहिए था पहले कि अगर यार टिकट जिसको भी मिली टिकट की दौड़ता तो ठीक है सब अपनी कोशिश करें, टिकट जिसको जब अनाउंस हो जाए कि फलां को दिस एंड दैट को मिले तो फिर सारे जज कुछ तो हो गए उनके साथ हैं
تو ایسی پارٹی مضبوط ہوتی ہے نا سیاسی پارٹی اور آسمان سے بڑی تبدیلی. بالکل ایسے ہی ہے جی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا اپنے خاص دن کے موقع پر ابھی آپ چلتے چلتے آپ میرا خیال اینڈ کرنے لگے. میں ایک پیغام اگر آپ کے ساتھ تو لوکل آپ بات کر رہے ہیں تو لوکل صحافی جو ہے ایک پیغام چودھری برجیش صاحب کو آپ کے چینل کی سیاست سے دینا چاہتا ہوں کہ جو سانحہ حل کی صحافی برادری کا دریمہ مسئلہ ہے وہ پریس کلب ہے. کیونکہ صحافی اپنے گھر کے بعد میں متعدد بار کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ صحافی جو اپنے گھر کے بعد دوسری واحد جگہ وہ ہوتی ہے جہاں وہ اپنا جس کو اپنا گھر سمجھتا ہے وہ جگہ ہے پریس کلب. تو میری التماس ہے, گزارش ہے چودھری صاحب سے کہ وہ اتنی بار ایم ایل اے منتخب ہوئے, ابھی بھی اسٹیٹ ایم ایل اے ہیں, گورنمنٹ کا حصہ بھی ہے, تو میری التماس ہے ان سے کہ وہ سانحہ حل پر جو پریس کلب ہے جو ابھی تک نہیں بن سکا, سانحہ حل سے چھوٹے چھوٹے شہروں میں پریس کلب بن چکے ہیں, اس کے بعد ایک اسٹیپ آگے چلے گئے تو وہاں پریس کلب کی صحافی کالونیاں بن رہی ہے. لیکن ہماری بات قسم یہ ہے کہ ہمیں بیسک ابھی تک پریس کلب کی بلڈنگ میسر نہیں ہو سکی. تو میری گزارش ہے آپ سے کہ وہ پلیز اس بات پر ایکشن لیں. یہ نہ سوچیں, یہ نہ کہیں ہمیں کہ بار بار آپ سارے اکٹھے ہو گئے جو جتنے بھی گروپ ہیں تو پھر میں آپ کی بات کروں گا, فلاں نہیں آیا تو پھر میں نہیں کروں گا, فلاں آ گیا تو پھر میں کروں گا. خدا نہ ایسی جو یہ شاعر ہے اس کو ختم کرتے اوور حال سب کے لیے ایک مطالبہ, سب کا یہ یکمشت مطالبہ ہے پریس کلب کا. ٹھیک ہے نا, اگر پریس کلب بن گیا تو گروپ بندی جو باہر ہے وہ پریس کلب کے اندر آ گئی. ظاہر ہے پھر وہ وہاں بھی جمہوریت ہے جس کو پھر وہ سال بعد لوگ ایک دوسرے سے ووٹ ووٹنگ کریں گے تو پریزیڈنٹ بن جائے گا, جنرل سیکرٹری بن جائے گا. ٹھیک ہے نا, بے شک صحافی برادری بھی ایک اپنے گروپ بندیاں رکھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی گروپ بندیاں ختم کر کے تو سارے قافلے کی صورت میں چل پڑتے ہیں صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے گروپیاں اپنی ختم کر دیں. ٹھیک ہے, لیکن خدا را ایک کاج کے لیے سب ایک جگہ متحد ہو جائے. اور چودھری صاحب سے میری بہت بڑا ریکویسٹ ہے کہ یہ پاکستان سانحہ حل کی صحافی برادری کا دریمہ مسئلہ ہے جو آج سے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے. تو بار آپ نے وعدہ کیا ہے لیکن آپ نے وعدے ایک بار مطلب ابھی کرنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, تیرے وعدے میں یہ ہم تو یہ جان چھوڑ جانا. ٹھیک ہے نا, جی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ دونوں آپ کا اپنے دل کی بات کی جو ہم سب کی ایک ہی آواز ہے کہ ہمارے شہر سانحہ میں پریس کلب ہونا چاہیے. یہ ہم ان سے اپنے انٹرویو میں کر چکے ہیں. دیکھیں آپ کی آواز پہنچتی ہے تو شاید کہ آپ کی بات پہنچے اور اثر رکھے اور یہ کام ہو جائے. آپ دونوں آپ کا بہت شکریہ. شبینہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. منا بھائی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اسی بھی کام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. صحافی برادری میں سے کوئی بھی شخص جب بھی آپ کو جہاں پر بھی ملے ضرور اس کو محبت سے پیار سے نوازیں. یقینی طور پر وہ آپ کی آواز بنتے ہیں, آپ کی خاطر گلیوں میں سڑکوں پہ خاک چھانتے ہیں, پھر خبر بناتے ہیں, حکام بالا تک پہنچاتے ہیں. متعدد مسائل ہیں جو ان کی ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے حل ہوتے ہیں, چاہے وہ نالی بلی گلی کی بات ہو, چاہے وہ ملکی سطح پہ بات ہو, چاہے مقامی سطح پہ بات ہو. ہر ایک شخص کی آواز بلا تفریق پہنچانے والے کو صحافی کہتے ہیں. ملیں گے پھر کسی نئے روز نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت. پاکستان زندہ باد.